بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجب ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام، آج کی یہ محفل مبارکہ جیسا کہ آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صاحب چشتی السعیدی قدس اور آپ کی مسجد شریف کی انسانیہ کے صدر خواجہ صاحب انہوں نے بیان فرما دی کہ یہ ماہانہ 11ویں شریف کی محفل ہے، اور اس مناسبت سے کہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بھی تقریب منعقد ہے۔ مجھ سے پہلے بہت ہی صاحب علم شخصیت ڈاکٹر محمد راشد ضیاء صاحب نائمی مدظ اللہ آپ کو انگلش میں تقریر انہوں نے سنائی، اور جتنا حصہ میں نے سنا اس میں بھی انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک اور شخصیت کے حوالے سے بہت ہی معلومات اور ضروری جو آپ کی شان پاک کی باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب مسلمانوں کا یہاں جتنے بھی حاضر ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو حاضر ہیں ان کو بھی، اور جو لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جیسی نیت وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ جتنی جتنی آپ نے قربانی کی وقت کی، باقی اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکتیں فرمائے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اور صحابہ میں بھی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ سابقون الاولون قرآن پاک کی ایک اصطلاح ہے ان لوگوں کے لیے جو مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین اسلام کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دے کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس سارے پیغام کو، دین اسلام کو قبول کیا، دعوت توحید کو قبول کیا اور اپنے سینے ایمان سے منور کر لیے۔ سب سے پہلے جو لوگ آئے ہیں حضور کے پاس اعلان نبوت کے بعد، ان کو قرآن پاک نے السابقون الاولون کہا ہے۔
سابق خود بھی پہلے ہی ہوتا ہے، پھر اولون بھی فرما دیا مزید، کیونکہ سابق کا مطلب ہی ہوتا ہے سب سے اول جو پہلے ہو جائے. جیسے کوئی مسابقہ کہتے ہیں تو پہلے آگے بڑھنے کا جو مقابلہ ہو اس کو مسابقہ کہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے کسی ٹارگٹ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو سابق کہا جاتا ہے. جو نشان مقرر ہوتا ہے کہ یہاں تک پہنچے، جیسے کوئی دوڑ بھی لگی ہو تو جو سب سے آگے ہوتا ہے اس کو عربی میں سابق ہی کہتے ہیں. تو سابق جو ہے اس کے ساتھ دوسرے لوگ نہیں ملتے. اگر کوئی کہے نا سب برابر ہوتے ہیں تو یہ شرعاً غلط بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہی سابق کی تشریح فرمائی، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، سابق تو سابق ہی ہوتا ہے. یعنی اس میں یہ مفہوم بتایا گیا کہ سابق کو دوسروں سے مت ملاؤ. سابق اگر معمولی بات ہوتی تو قدرت کے پاس بھی اور موضوعات بے شمار تھے بات کرنے کے، تو قدرت کیوں سابق کہتی اس کو اگر یہ معمولی سی بات ہوتی تو. السابقون السابقون، سابق تو سابق ہی ہوتے ہیں. اولئک هم المقربون. اور سابق کا مطلب اگر یہ ہو کہ یہ مسابقہ کوئی گھڑ دوڑ کا ہے تو اس میں اول نمبر پر جو ٹارگٹ پہ پہنچے گا یہ سابق ہے، تو ظاہر ہے اس ٹارگٹ کے وہ قریب ہوگا. جہاں سے دوڑ رہا ہے وہاں سے دور جائے گا، اور جس کی طرف دوڑ رہا ہے اس کے قریب ہوگا. یہ کوئی تقریر کی بات نہیں ہے، عام ایک سیدھی سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المقربون، یہ جن کو میں سابق کہہ رہا ہوں ان کی منزل میں ہوں. لہذا جہاں سے دوڑے ہیں وہ کفر و شرک تھا، اور جہاں پہنچے ہیں وہ میں ہوں. اسی لیے اولئک هم المقربون، کفر و شرک سے جو سابق ہوتا ہے جہاں سے دوڑ رہا ہے اس سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے دوڑ رہا ہے اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے. لہذا کفر و شرک سے یہ بہت دور ہے اور میرے بہت قریب ہے، میرے لیے دوڑے. کیونکہ اگر کسی اور چیز کی طرف دوڑنا ہوتا تو پھر رسول کے پاس نہ آتے. اور شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھونڈنے کے لیے نہیں تھی کہ بادشاہت کے لیے آتے، اقتدار کے لیے آتے، پیسے کے لیے آتے. حضور کو تو حکم ہے پیسے ایسا دکھانا ہی نہیں، ایسے ہی تیرے پاس مگر دکھانا نہیں. یہ حضور کو حکم ہے پیسے دے کے کام نہیں کرنا، جتنا ہے وہ بھی نہیں دینا، روک کے رکھو. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں کوئی لالچ نہیں دوں گا کہ میرے پاس خزانے ہیں میں تمہیں دوں گا. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں بڑے کوئی آپ کو کام دکھاؤں گا، محیر العقول بڑے معجزات دکھاؤں گا. لا علم الغیب، اس کام کے لیے میرے پاس علم بھی نہیں کہ میں غیب کی باتیں تمہیں بتا کے تو دین میں لاتا رہوں. تمہیں کسی غیب پر ایمان لانے کے لیے میں کوئی معجزہ دکھا کے تمہیں ایمان کی طرف لانا. لا علم الغیب، اس کے لیے بھی مجھے رب نے غیب نہیں دیا کہ میں تمہیں دکھاتا پھروں. غیب پر ایمان بعد میں لے آنا، پہلے جو میں حاضر ہوں مجھ پہ ہی لاؤ. اسی لیے کچھ لوگوں نے غیب کی باتیں پوچھی بھی حضور سے، ابو بکر صدیق نے کوئی بھی نہیں پوچھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے آپ سب کچھ ہے. چاند توڑنا معمولی بات ہے، چاند توڑنا آپ نے فرمایا میرے لیے کوئی اتنی معجزے والی بات نہیں. میرے لیے وہ معجزہ ہے جو بچپن میں نے آپ کو دیکھا. آپ جتنے پاک تھے اتنا پاک ہونا اس معاشرے میں میرے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے. میں چاند والی بات نہیں کرتا، چاند ابھی بجوی کو دکھائیے توڑ کے. میرے لیے آپ ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ میں تو بچپن کے ساتھ ہوں. جیسے آپ ہیں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے اسی چیز نے متاثر کیا ہے کہ آپ جیسا ہو نہیں سکتا. لہذا باقی معجزے حق ہے آپ کے، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، مگر میرے لیے آپ کی ذات ہی سب سے بڑا معجزہ ہے. اسی نے مجھے اٹریکٹ کیا ہے، اسی نے مجھے متوجہ کیا ہے. تو میں تو جب تک آپ اعلان نہیں فرمایا اس وقت بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس وقت بحیرہ نے اس راہب نے یہ کہا تھا جناب ابو طالب سے کہ ان کو واپس بھیج دیجئے کیونکہ آگے ان کی جان کو خطرہ ہے مولا، تو اس وقت بخاری شریف کے یہ لفظ ہیں کہ ابو طالب نے جن کو واپس حضور نبی کریم علیہ السلام واپس بھیجا تو کس کے ساتھ بھیجا؟ یہ بخاری میں لفظ ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ بھیجا. حضرت ابو بکر کے ہمراہ واپس بھیجا. یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی ابو بکر صدیق کی یاری دوستی حضور سے ہی تھی. بچپن میں بھی آپ کا تعلق انہی سے تھا. جب آپ وہ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت پتھر اٹھا رہے تھے تب بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے. جب چچا جان نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ ازار جو ہے اس کو اتار کے کاندھے پہ رکھ لیجیے تاکہ پتھر وزنی ہے تو کاندھا جو ہے اس پہ خون رسنے لگا ہے تو نبی پاک بے ہوش ہو گئے. اس کے راوی بھی ابو بکر صدیق ہی، اس بچپنے میں بھی آپ ہی ساتھ تھے.
ابو بکر صدیق صاحب تھے اس وقت بھی. تو ابو بکر صدیق سابق ہیں, قرآن پاک نے ان کو سابق کہا ہے, من المہاجرین, مہاجرین سے وہ سابق ہیں, کیونکہ مہاجرین ہی ایمان میں اول ہیں. انصار جو ہیں وہ بعد میں ایمان لائے. آپ جانتے ہیں مینا میں بیعت کی جب انہوں نے آ کے, پہلی رات والے, دوسری بیعت والے, لیلۃ العقبہ والے مینا میں, وہ مسجد ابھی تک موجود ہے جہاں انہوں نے کی تھی. میں نے دیکھی مسجد جو ہے, کافی سال پہلے ہو گئے ہیں, جب عمرے پر گیا تھا تو اس وقت دیکھی تھی. آج کے موقع پر نہیں دیکھنے کا موقع مل سکا, لیکن مشکل ہے کہ وہابیوں سے بچی ہو, کیونکہ جس کا بھی حوالہ کہیں قرآن میں, حدیث میں, سیرت میں, آثار میں آتا ہے تو وہ چھوڑتے نہیں اس کو, تو ضرور گراتے ہیں تاکہ بعد کے مسلمانوں کو کہیں کوئی نشان مل نہ جائے. تو یہ کیا ہے, غلط ہے, صحیح ہے, یہ اس کو آپ سمجھیں, لیکن عقل مند قومیں ایسا کرتی نہیں. میں ایمان کی بات زیادہ نہیں کرتا کیونکہ بعض دلوں پر ناگوار ہو جاتا ہے, بس عقل والے بھی ایسا نہیں کرتے. کوئی پوچھ ہی بیٹھے کہ میرا مطلب ہے وہ جو بات بیان ہوئی ہے قرآن شریف میں وہ کدھر ہے, تو میں مقام ابراہیم کے بارے میں نے ان کو پوچھا یہ کیوں چھوڑ رکھا ہے, اس کا بھی ذکر ہوا ہے, تو ہاتھ لگائے تو شرک ہے, کچھ دیکھ لے تو شرک ہے. میں کوئی ایڈی شرک والی شہگاہ بچ رکھی کیڑی گل بات, اتنی خطرناک ہے, تکڑے سے بھی شرک ہو جاتا ہے. تو کعبے کے اندر شرک گاڑ رکھا ہے تم نے, یعنی شرکیہ چیز کعبے میں رکھی کیوں ہے؟ اس قسم کی ان کی ذہنیت ہے. تو بتانا ضروری پڑتا ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ناگوار بھی لگے تو تھوڑا برداشت کر جایا کرو, آخر یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو بس اس قسم کی ذہنیت سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے ہر محاذ پر. اتنی چیز ایسی کی جراثیم ہے جس کے ساتھ تو رہنے ہی نہ دو ایسی جگہ پہ, آخر لوگوں نے آنا ہے روز. جی اب مجبوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دے دیا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب بیچارہ ان کا امام بھی گھسیٹ گھساٹ کے مصلی وہیں ڈالے گا. کیوں کہ حکم ہے نا کدھر جائیں. تو پہلے ٹک ٹک کے اتنا سا کر دیا ہے, اس کو کاٹ کاٹ کے اتنا سا کر دیا. اتنا نہیں تھا, یہ بہت بڑا تھا. تب اتنے کا بھی نشان مٹانا چاہتے ہو. قدرت نے بھی عجیب انصاف کیا, جتنا بھی بچا ہے نا اس میں پاؤں لگائے ابراہیم علیہ السلام. مجھے بھی حکم ہے اشارتاً کہ زیادہ پریشان نہ ہو, یہ مر جائیں گے. ابھی تو ان کے پاؤں کے نشان کو نہیں پہنچ سکتے, کیسے پہنچے؟ سر کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. حضرت غوث پاک کے لیے کہا اولیاء ملتے ہیں, آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اور ان کا مقام تو اس سے بھی بلند ہے. لیکن یہ پاؤں کے جو نشان ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ عرض کر دی میں. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی, سامنے آ گئی. تو سابقون السابقون, سابقون کو سابقون ہی سمجھو بس. اور یہ قرآن کا حکم ہے, مشورہ نہیں ہے ہمارا, قرآن کا حکم ہے, وہی ہے یہ. سابقون السابقون, سابقون تو سابقون ہے صاحب, اس پر کیا بات ہے. اب کوئی گولی جی اس سے ہیں, فلان سے ہیں, فلان نہیں. اور اولئک هم المقربون, چونکہ ان کی منزل کوئی کیلی نہیں ہے, کوئی لائن نہیں ہے, ان کی منزل ہے رب. اسی لیے آئے حضور کے پاس, رب کی معرفت کے لیے حضور کے پاس اسی لیے آتے ہیں لوگ کہ رب کی معرفت پائیں, اللہ کی معرفت پائیں, اسی لیے حضور کے پاس آتے ہیں. تو فرمایا اولئک هم المقربون, کیونکہ مقربون فرمایا نا, کس کے مقرب ہے یہ نہیں فرمایا, اس لیے یہ تقریر کرنی پڑی. ورنہ اولئک هم المقربون ایک پورا کلام ہے, اس کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ کوئی خاص اس کی تشریح کی جاتی. وہی قریبی ہیں جس کے لیے آئے ہیں, وہی قریبی ہیں, اور قرب کی وجہ سے ہی وہ دوسروں سے بلند و بالا ہے. کیونکہ جو رب کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ دور والوں سے اتنا ہی بلند و بالا ہوتا ہے. اس کو بھی ایک عقیدے کی باس بنا لیا گیا, حالانکہ یہ کوئی باس نہیں ہے. دیکھو اللہ بہت بلند ہے, اللہ بہت بلند ہے, اللہ عظیم ہے, اللہ بلند ہے, اللہ عظیم ہے. اللہ بلند ہے نا, مسجدوں میں آپ نے لکھا العظمت للہ, اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بڑا عظیم ہے, یہ کہتے ہیں نا. تو یہ بات کوئی منطقی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے بڑی کوشش کریں ہم.
ظاہر ہے جو عظیم کے سب سے قریب ہوگا وہ بھی تو عظیم ہوگا. سیدھی سی بات. اب اس پر کیا جھگڑا کہ جب اللہ کہے وہ میرے قریبی ہیں، جب اس کے قریبی ہیں تو وہ جس کے قریبی ہیں وہ بہت بلند ہے، تو جو اس کے قریبی ہوگا یقیناً وہ بھی بلند ہوگا. کیونکہ اگر وہ بلند نہیں ہے تو پھر اس کا قریبی نہیں ہے. یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ عظیم ذرا نیچے آ گیا ہے. آتا ہے، وہ آتا بھی ہے، یہ کوئی کفر یا کلمہ نہیں کہہ رہا، آتا ہے. وہ کہتا ہے نا میں نزول اجلال کرتا ہوں، کیونکہ سب تو آ نہیں سکتے میرے پاس جی. تو پھر میں نزول اجلال کا مطلب ہے اپنی بزرگی والی شان سے میں اپنی جو نزولی شان ہے اس پر آتا ہوں. یہ جو آسمان دنیا کی احادیث آپ پڑھتے ہو نا، یہ اس کا یہی مفہوم ہے. محدثین بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شان جو بزرگی والی ہے، یہ ہاتھ جو اوپر کرتا ہوں تو یہ بھی صرف بزرگی ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ یہ میرا ایمان نہیں کہ ادھر ہے. کیونکہ اگر ایسا بھی کوئی کہے متکلمین اس کو کہتے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے جہت نہیں ہے، یہ خاص بات ہے. یہ جو اس طرح میرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو صرف اس لیے کہ بلند آخر اوپر کی طرف ہی ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ بلند ہے. حقیقت میں بلند کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اچھا، اب یہ احتیاط اگر اتنی کرنی پڑے گی تو بات آگے چل نہیں سکتی. اس سے بھی بات فرمائیے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب منزل رب تعالی ہے تو جو سابق ہے وہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور پیار اور محبت سے زور سے کہیں سبحان اللہ. ساؤتھ میں تقریر کم کرتا ہوں، میں دور ہوں نا، میں نارتھ میں بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، تو اس اعتبار سے مجھے اندازہ نہیں، آپ کو بھی اندازہ نہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو میں نے یہ عادت ڈال دی اللہ کے فضل سے کہ وہ اب سبحان اللہ بھی کہیں، زور سے کہتے ہیں، بات سمجھانے والی بات بھی زور سے کہتے ہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آدھا پونا گھنٹہ اگر آپ ایسا کر لیں تو اس سے محفل میں بھی ذوق ہوتا ہے اور بات مجھے بھی ہوتی ہے کہ آپ تک بات سمجھ آ گئی آپ کو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. اچھا، اب اس کے لیے کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اللہ عظیم ہے اور جو اس کے قریب ہے وہ بھی اس کے بندوں میں سے وہ عظیم ہے. اب اس پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہابیہ کا ذہن اس طرف جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ عظیم کیسے ہوگا، عظیم تو آپ ہی ہے. تو اس میں کوئی جھگڑنے کی بات نہیں. اللہ بذات عظیم ہے اور جو اس کے قریب ہو کر عظیم ہوگا وہ بذات عظیم نہیں ہوگا. اس لیے وہ جو جھگڑا ان کو پڑ جاتا ہے فوری طور پر، یہ تو مشارکت ہو گئی، یہ کیا، اس کی اپنی جگہ ہے. یہ سارے اس کے وسیلے سے بس اس نے ان کو بخشا ہے. اس لیے اس کا بڑا فرق ہوتا ہے. جو تمہیں گھر میں مہمان رکھ لے، برابر تم سکونت کے باوجود برابر مالک نہیں ہوتے ہو اس جگہ کے. نہ کبھی کسی عقل مند نے یہ دعویٰ کیا ہے کبھی کسی نے. کاغذ آپ کے نام ہے نا، تو آپ ہی وہاں رہتے ہیں، اصلی گھر آپ کا ہی ہے. اور یوں جس کو ٹھہرا لے اپنے قریب وہ آپ کی مرضی ہے. اس کا کبھی جھگڑا ہوا ہے آپ کا کہ میں بھی رہتا ہوں وہ بھی رہتا ہے تو برابر بھی ہے، درجہ بھی برابر ہے، حق بھی برابر؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. کبھی کسی عقل مند نے یہ بات اٹھائی ہی نہیں. کبھی اٹھائی یہ بات نہیں. اور جو عقل مند مہمان ہوتا ہے وہ کہتا بھی نہیں کسی کو دھوکہ نہیں کے لیے کہنا چاہے تو کہتا ہے میں ٹھیک میں ادھر ہی رہتا ہوں، ادھر ہی رہتا ہوں. نہیں، کہتا ہے میں مہمان ہوں، ادھر فلاں کے گھر میں ٹھہرا ہوں، ایسے ہی کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کوئی وارداتیہ ہو وہ یہ کہتا ہے ادھر ہی میرا گھر ہے، چلو میں دکھاتا ہوں. تو تھوڑا جلوا دیتا ہے میں ادھر رہتا ہوں، میرا گھر ہے. تو دیکھ رہے ہو وہ شیشے کے اندر وہ میری کوٹی ٹنگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے کوئی واردات کرنی ہے اور چند روزہ اشارہ دے کے وہ واردات کرے گا. لیکن جو شریف النفس مہمان ہوگا وہ یہی کہے گا کہ گھر ان کا ہے، مجھے انہوں نے ٹھہرایا ہے، دن کے لیے میں یہاں ٹھہرا ہوں. ایسے ہی ہوگا نا، مشارکہ کوئی نہیں. اولئک هم المقربون. اس سے مالک کی شان کوئی نہ چھین سکتا ہے، نہ چھینی جا سکتی ہے. اس نے قرب بخشا ہے، مگر جب بخشا ہے تو جو رب کے قریب ہے وہ مخلوق سے یقیناً بلند ہے. جتنا رب کے قریب ہے اتنا ہی مخلوق سے بلند ہے. محسوس دنیا میں یہی کہوں گا کہ چھت ہے، جو چھت کے قریب چیز ہے جتنی قریب ہے اتنی زمین سے وہ بلند ہے نا. اگر یہ منزل ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا بلندی یا پستی کا تصور نہیں ہے، لیکن مثال کے بغیر سمجھا بھی تو نہیں سکتے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے تو مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح کہا نا. آخر مثال اس کی ہے کوئی نہیں، لیکن پھر بھی مثل نورہ کہا.
اسی لیے مفسرین کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ اس کی جب مثل ہے ہی نہیں، لے سکا مثل شے تو مثل نور ہی کہتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ مثل نور ہی اس کے نور کی مثال نہیں، یہ محمد رسول اللہ کے نور کی مثال ہے۔ مفسرین کو اس لیے کہنا پڑا کہ جب خود کہتا ہے میری مثال نہیں، پھر مثال دیتا کیوں ہے؟ دیتا اس لیے ہے کہ آپ مثالوں کے بغیر سمجھ نہیں سکتے نا، ورنہ اس کی مثال ہے کوئی نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی پھر کچھ نہ کچھ نشانہ دینا پڑتا ہے کہ اس طرح ہے اس طرح ہے۔ تو بزرگوں اس کے سب سے قریب ہے، جو اس کے سابق اس کے قریب ہے، سابق جو ہے اس کے قریب ہے۔ اور سابق کون ہے؟ سابق کون ہے؟ السابقون الاولون، وہ ایک نہیں ہے، یہ بھی بات ہے قابل توجہ، ایک نہیں ہے، اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سابقون ہے، سابق ایک نہیں ہے، سابقون ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ہی ہاتھ پڑے ہیں اس نشان پر، زیادہ بندوں کے ایک کے پڑھتے تو بات اور ہوتی، جمع ہے نا۔ سابقون الاولون پہلے جن کے ہاتھ پڑ گئے وہ کلہ بندہ نہیں ہے، کیونکہ اکیلا ہوتا تو سابق ہوتا، سابقون نہ ہوتا۔ اسی لیے معلوم ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زید، یہ اتنے متعدد بندے ہیں جو ایک ہی وقت میں پہلے حضور کے پاس پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ہوتا تو سابق ہوتا، سابقون نہ ہوتا۔ اس لیے اب یہ فرق کیا لوگوں نے، فرق یہ کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں سے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا بچوں میں سے ہیں۔ ابھی آپ مرد نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، مرد جب تک نہیں ہوتا کوئی بندہ تو اس وقت تک اسے بچہ کہا جاتا ہے، اور اس پہ کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ایک دو مولوی صاحب غصہ کرتے ان کو، جی بچہ کی اہمیت کم کرتے ہیں۔ میں کہا کمال ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام کو جب حضرت حلیمہ اٹھا کر لے گئی تو یہ بات ہم بیان کرتے تو کیا حضور کی اہمیت کم کرتے؟ جو پیدا ہوا وہ بچہ ہوگا، اہمیت کم کرنے کا اس میں کیا سوال ہے؟ وہ بچہ کہتے جی اہمیت کم کرتے ہیں، میں نے کہا تیرے اندر کوئی اور چیز چل رہی ہے، تو خواہ کا مریض ہے۔ کمال ہو گئی، جی ان کو بچوں کو گئے، میں نے کہا تو تیرے بچے ہم کیوں گئے، بچوں کو بڑا گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہتی ان کی اہمیت کم، مطلب کون لانتی ان کی اہمیت کم کرتا ہے؟ وہ ملعون ہے جو ان کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کی خدا اہمیت کم نہ کرے، خدا کیسے کم کر سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی جی؟ اہمیت کم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا خاموش، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں۔ ارے وہ بچے تھے اور ہم ان کے بچپنے پر بھی قربان۔ کیونکہ مرد ہوتا ہے یہ تجاوز من حد الصغر الی حد الکبر، ایک خاص عمر میں پہنچے ہوئے کو مس سے بھیگ جائیں جس کی، آثار داڑھی کے نکل آئیں جس کے۔ اب اس سے زیادہ کیا تشریح کروں میں آپ کے سامنے؟ اس کو کہیں گے مرد، جب تک بچہ یہ علامات نہیں ہوں گی تو بچہ کہلائے گا۔ اور وہ بچے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ عورت ہیں تو عورت ہیں، اس کی کیا اہمیت کم کریں گے ہم؟ عورت ہیں، عورت ہونا کوئی اہمیت کم ہونے کی نشانی ہے؟ سارے مومنوں کی وہ ماں ہیں، خاتون اول اسلام۔ کہتے نا یہ جو کوئی بادشاہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی خاتون اول ہے، فلانے ملک کی خاتون اول ہے کیونکہ بادشاہ کی بیوی ہے۔ تو بانی اسلام کی جو زوجہ ہو وہ خاتون اول اسلام ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ اور پہلی دفعہ دو ہی بندے جو قرآن کی اس فضیلت کے مصداق ہوئے ہیں کہ جس وقت خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا 70,000 درہم آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، اور 40,000 درہم کلمہ پڑھتے ہی ابو بکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، دین کی دعوت کے لیے، غرباء کے لیے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، غلام ہیں، خریدے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے۔ حضور فرماتے ہیں جب اسلام کی ابتدا ہوئی اسلام غریب تھا، اور قرب قیامت میں پھر وہی حال ہوگا، اسلام غریب ہوگا، غریب ہوگا۔ اسلام غریب تھا اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ بعد الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا غربت میں ہوئی،
اور غربت دور کرنے والی پہلی دو ہستیاں سابقون الاولون خدیجۃ الکبریٰ ہے، ابو بکر صدیق۔ ہر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں، وہ تو اللہ نے دیے تھے، تو غریب کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم نہیں کہتے، حضور کہتے ہیں۔ تو اللہ نے نہیں دور کی، میں کہتے انہوں نے کہہ دیتے۔ کیا عجیب لوگ ہیں، کہتے اللہ نے بھی، میں کہہ لے گی، ان کو کس نے دیے؟ بھگوان نے دیے، ان کو بھی تو اللہ نے دیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود اس طرح جیب میں نہیں ڈالتا، اسباب سے ہی ڈالتا ہے۔ اور اسلام کو امیر رب نے کیا، مگر کیا ابو بکر کے وسیلے سے۔ تو آپ کو کیا غصہ ہے اس بات پر؟ کمال ہوگی، ہم نے کہے گے میں کہتا کیوں جناب تو روٹے مو لڑے بچھو کاٹ گیا آپ کو، سیدھے سیدھے منہ بات کرو، انہوں نے دیے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، حضور پاک سے بیان فرماتے ہیں حضور مالفانی مالو آدم قطو، کسی کے بھی مال سے مجھے اتنا نفع نہیں ہوا، نہ اسلام کو اتنا فائدہ ہوا جتنا ابو بکر کے صدیق کے مال سے فائدہ ہوا۔ لیکن اس کے لیے وقت کم رہے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق اس پر، اور نعرہ حیدری والا جو ہے نا وہ نعرہ تحقیق کے اندر چوتھے وہی رکن ہے، اس لیے نعرہ تحقیق کا التزام زیادہ کیا کرو۔ اور پھر نعرہ حیدری جو لگاتے ہیں یہ خارجیوں کے خلاف ہے، بالکل جائز ہے، قطعی جائز ہے اس کو لگانا، خوارج کے منہ پہ چپیڑ پڑتی ہے، مگر اگر خوارج کا خطرہ نہ ہو تو نعرہ تحقیق کے اندر وہ نعرہ حیدری والی ہستی موجود ہے۔ اس لیے اس کا بھی دھیان رکھا کرو۔ چار یار کہنے سے مولا علی سرکار کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ چار یار مکمل نہیں ہوتے نا آپ کے بغیر، اس لیے ٹائم بھی بچے گا، تھوڑا خیال بھی کرو۔ اور میرا نعرہ بالکل نہیں لگانا، اور تعارف پر بھی کافی وقت لگ جاتا ہے، تو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف مسئلہ کریں۔ میں قاری صاحب کی بلا خدمت عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے ساؤتھ ہال سے الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں ہے ہمارا، یعنی ہمارا نام نہ بھی جانا گیا تو کوئی حرج نہیں پڑتا اس سے، کیونکہ نہ الیکشن لڑنا ہے یا کونسل میں یا ایم پی کا کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے فوراً پیغام تک پہنچانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے جس کے لیے ہم نے آپ کو بلایا، اور اس پیغام تک آپ کو لے جا رہے ہیں اہل اسلام۔ وہ پیغام یہ ہے کہ سابقون الاولون، اور حضور فرماتے جب کہا نا قطو، یہ قطو جو ہے نا یہ بڑا عجیب، یعنی ایک اس کے اندر طاقت ہے لفظ کے، اس کے اندر آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ کی قربانیوں سے بھی زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیوں کا ذکر حضور کر رہے ہیں۔ یہ قطو کہنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی اور کا بھی اتنا حصہ نہیں جتنا ابو بکر صدیق کا۔ اس پہ غور کرو، یعنی کسی کے مال نے محمد رسول اللہ کو اتنا فائدہ نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے زیادہ دیے، مگر ابو بکر صدیق آخری سانس تک اس میں تقابل نہیں کرا رہا، حضرت خدیجہ کبریٰ سے تقابل نہیں۔ یہ بات نوٹ کرو، اس لیے کہ کسی کو خدا اللہ کسی کی زندگی کم کرے تو اس میں جس کی زندگی کم ہوئی اس کا قصور تو کوئی نہیں نا، اس بات کو نوٹ کرو، اس میں ان کا قصور نہیں جو فوت ہو گئے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، وہ رہتا یا رہتی تو قربانی میں کبھی نہ کرتی۔ اس پہ غور کرنا کہ یہ بات قابل غور ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ احد میں ہی شہید ہو گئے، بعد کے غزوات میں موجود نہیں تھے، تو امیر حمزہ کے لیے کیا کہیں گے کہ وہ کم بہادر تھے کیونکہ وہ بعد میں موجود نہیں تھے۔ میں نے کہا جب جان دے گئے تو اب کم بہادری کیا ہوگی؟ یہ کہا جب پاگل پڑے لوگوں کو، یہ بہت گہرائی والی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یعنی اس پر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ او خدا کے بندو، جس نے جان دے دی رکھی نہیں، اب اس کا یہ ذکر کرنا کہ وہ اتنا بہادر نہیں ہے، میں کہ کمال ہو گئی ہے، کتنا بہادر ہے، اب کیا کہوں، 40 ٹکڑے تو ہو گئے ان کے۔ آخر دشمن اتنا تنگ تھا نا کہ لوگوں کو نرم مارتا تھا، ان کو وفات ہو جانے کے بعد بھی ٹکڑے کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کفر کو ان پہ اتنا غصہ تھا، اور اتنا غصہ کیوں تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم محمد کا بگاڑ۔ یہ رویہ دیکھو نا، آخر
گرامی قدر حضرات، میں یہ عرض کر رہا ہوں جو سابق ہیں وہ سابق ہیں، اور قرآن خود یہ کہہ رہا ہے السابقون السابقون، مت ملاؤ کسی کو ان کے ساتھ۔ اب دوسرا مسئلہ بھی میں نے بیان کر دیا، کیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بچپنا تھا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، اس میں بھی آپ کا کوئی قصور نہیں کہ بچے کیوں تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ان فضیلت میں ان کو شامل ہونا چاہیے تھا جو ابو بکر صدیق کو، وہ بڑے تھے، 38 سال کے تھے، 38 ایئر اولڈ تھے، اور یہ تو 8-9 سال کے تھے، تو اس میں ان کا کیا قصور؟ وہ 38 کے تھے تو اس میں ان کا کیا کمال؟ اللہ کو جس طرح منظور تھا، جس عمر میں اعلان کروانا تھا محبوب سے، اور جو پہلا ساتھی بنانا تھا، یہ رب کی چاہت ہے، اس میں غصہ تو بھی نہ کر رافضی، اور تو بھی اس میں بغلے نہ مارا خارجی، جس کو جس مقام پہ رکھنا تھا رب نے اسی مقام پہ رکھا ہے۔ اب دیکھو درجات کا فرق، اس پہ دھیان کرو، اس میں خاص چونکہ عقائد کا مسئلہ ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، زور سے کہو سبحان اللہ، لا يستوی منکم، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں وہ ہرگز برابر نہیں جس نے فتح سے پہلے مال خرچ کیا اور لڑائیاں لڑی دفاع میں یا جان دے دی، دونوں کیفیات قاتل میں شامل ہیں۔ قبل فتح کو غزوہ نہیں ہوا، آپ یہ جانتے، غزوہ تو سمجھتے نا، وہ لڑائی جس میں حضور خود حاضر ہوں، تشریف فرما ہوں، غزوہ ہے، غزوہ نہیں ہوا فتح مکہ سے پہلے، کوئی نہیں ہوا۔ تو قتال کیا ہوا؟ پھر قتال ہوا، حضرت عمار کے والد شہید ہوئے، حضرت عمار کی والدہ سمیہ، حضرت سمیہ عورتوں میں سب سے پہلے شہید ہوئی، اور حضرت بلال نے مار کھائی بہت، نبی کریم علیہ السلام نے بہت تکلیفیں اٹھائیں فتح سے پہلے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر آ کے جس نے چھاؤں کی، حدیث میں آتا ہے اس طرح دونوں بازو رکھ لیے، اور ایک ایک رواں پٹا بھی ان کا کٹا بھی، اور لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہوئے۔ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہی سوال کیا اپنی بیٹی سے کہ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ اب جو صاحب دل ہو وہ سبحان اللہ کہہ رہے، صرف دل والوں سے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، مار ان کو پڑھ رہی ہے، آپ سے سبحان اللہ بھی نہیں کہا جاتا۔ اس طرح طریقہ ہوتا ہے نا، جس طرح طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے نا۔ آخر کرکٹ والے بھی جس نے بیٹ بلہ لیا ہے تو وہ یہاں کھڑا ہوگا، اور جس نے پھینکنا ہے وہ ادھر کھڑا ہوگا۔ ہر کھیل کا کوئی طریقہ ہے نا، یہ کھیل جو کرنے آئے ہو تو اس میں ایسی بات سنتے ہیں تو مسلمان سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اب کوئی جھگڑا نہیں، ادھر کہہ رہے نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جی فلانے یہ کہہ رہے ہیں، اور میں بھی کہوں کہ مشہدی یہ کہہ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ چھوڑو مشہدی کو بھی، نقوی کو، سب کو چھوڑو، قرآن سے پوچھو مالکا یہ سب برابر ہے؟ فرمایا نہیں، جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا آگے اعظم درجتاً، ان کے درجے سب سے بلند ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ مسئلہ ہو گیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ مسئلہ ہو گیا، مسئلہ تو ہو گیا کیا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے آگے مال خرچ کیا ان کے درجے، یہ قرآن کا اپنا لفظ ہے، قرآن کا اپنا کلمہ ہے، اعظم درجتاً، اعظم درجتاً۔ اب اعظم درجتاً جیسی عربی بھی آپ کو نہیں آتی، آخر عربوں کے ساتھ ہی رہتے ہو ان چینوں، اعظم درجتاً، اعظم درجتاً۔ اب یا نہ کسی ذاکر کی محتاجی نہ کسی مولوی کی محتاجی، اعظم درجتاً، جنہوں نے فتح سے پہلے مال خرچ کیا ان کے درجے بلند ہیں۔ اعظم درجے، بڑے درجے نے، بڑے سعود دار والوں پنجابی سمجھو نا، اعظم درجتاً، انہوں نے درجے بڑے نے۔
تو مال تو وہی خرچ کریں گے جن کے پاس مال ہوگا. تو جو 9 سال کے ہوں گے ان کے پاس مال ہوگا تو کبھی کام نہیں کرتے. جائیداد تو باہر تھی نہیں, جائیداد تو مکے والوں کی باہر کوئی تھی نہیں. چٹھیل میدان مکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں, تجارت ہی کام تھا نا. 9 سال کے بچے تجارت تو نہیں کرتے. یہ مال نہ ہونے میں بھی ان پر عیب کوئی نہیں, یہ بھی صاف سنو کیونکہ میں سید ہوں نا. یہ لوگوں کا دیر چلا جاتا ہے, دیکھو جی علی کی شان بٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے پاس مال نہیں تھا. میں نے کہا کسی کے پاس مال نہ ہو تو یہ اس کی کوئی کمزوری ہے؟ ابھی اس کی عمر ہی اتنی ہے کہ نہیں کمائے گا. 38 سال والے کے پاس ہوں گے تو اس کا ذاتی کمال اتنا نہیں ہے کیونکہ اس کی عمر ہے کمانے کی. حضرت مولا علی شیر خدا کی یہ مال خرچ کرنے کی عمر ہی نہیں, ابھی مال لینے کی عمر ہے. جیب خرچی بھی حضور سے لیتے ہیں اور ان میں اپنا کمال ہے, اس کا اپنا کمال ہے. کیوں کہ جب یہ تیار ہوگا نا, جب یہ تیار ہوگا تو پھر یہ کسی کو موقع نہیں دے گا. وہ 38 سالہ ابھی پکی ہوئی فصل ہے, یہ ابھی تیار ہو رہی ہے. جب یہ 38 کا ہوگا تب نہ خندق میں کسی کو پوچھے گا, نہ بدر میں کسی کو پوچھے گا, نہ احد میں کسی کو پوچھے گا. اس وقت تکلیف نہیں دے گا نہ صدیق اکبر کو نہ فاروق اعظم کو. سبحان اللہ. یہ اسلام کو سب کھڑا کرنے کے لیے سارے کوشش کر رہے ہیں. اسلام ان سے الگ نہیں ہے, یہ اسلام کی ہی بات ہو رہی ہے. جس کی ایک ایک ادا پر قرآن اترتا ہے وہ اسلام ہے. ابھی لوگ کہیں گے ان کی بات کیا, شخصیات کی بات کرتے تھے اہل سنت و جماعت ہے, تو بات کی شخصیتوں کے ارد گرد کرتے ہیں, ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. میں کیا اتری دیا وہ اسلام کہہ رہا ہے جنہیں شخصیتوں میں بنا ہی کھلو گئی ہے. لا وہ اسلام کدھر ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اسلام ہے تو جناب پرسنالٹیز کی بات کرتی ہیں, تو بندوں کی بات کرتے ہیں. میں کوئی اسلام ہے کہ جناب بندیاں تو بنا بھی کھلو جاتا ہے. مجھے دکھا, مجھے تو نظر نہیں آیا. 40 سال ہو گئے مجھے بھی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے, مجھے آج تک کوئی اسلام نظر نہیں آیا جو بندوں کے بغیر کھڑا ہو جاتا ہو. بندوں کے بغیر تو نماز کھڑی نہیں ہوتی. نماز کو بڑی اہم عبادت کہتے ہیں نا, بندے نہ ہو تو نماز بھی کھڑی نہیں ہوتی. نماز کو خود کھڑا ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے پورے قرآن میں. 30 پارے قرآن میں ایک آیت نکالو جس میں کہو او نماز کھڑی ہو جا. نماز تو اتنی اہم عبادت ہے, آپ نہ آؤ تو یہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی. اللہ نماز کو حکم نہیں دیتا تو کھڑی ہو جا, آپ کو کہتے آؤ اس کو کھڑی کرو. اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, تو کھڑی کر. اور نماز جیسی اہم عبادت اسلام کی یہ آپ کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی, تو اسلام کیسے بندوں کے بغیر کھڑا ہو جاتا؟ اس لیے بندے بندوں کے دشمن ہیں. بندوں کی بات نہ کرو جی, ہم سے دین کی بات کرو, مگر بندوں کے بغیر تو اسلام نظر ہی نہیں آتا. آئے گا کیسے؟ اسلام ہے کیا جو بندوں کے الگ ہے؟ نہ نماز بندوں کے بغیر, نہ روزہ بندوں کے بغیر, نہ حج بندوں کے بغیر. ایسے حج مجھے کر کے دکھاؤ کعبے میں, بندہ کوئی نہ جائے حج ہو رہا ہو. کعبے میں ملا کے پتا جائے بھائی عرفے کا دن میں بندہ بڑے کوئی نہ. پھر آگے بندے نہ رہو, یہ اہل سنت والی بات پڑے گی کہ بندو 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 بندو, اور میں آگے بندیاں بھی اب دشمنا. دین کی ساری باہر ہی بندوں سے, بندے نہ ہو تو پھر باہر کس بات کی؟ نامی کو عرفات میں سائیں سائیں ہو, بندے اپنے ملکوں میں بیٹھے رہتے. میں نام کے میں اسلام ہوتے آج کرا لینا بندیاں تو بنا کھیڑی تو ساری بندیاں دی, حکم رب دے کھیڑ بندیاں دی. اگر سمجھ آئے زور سے کہو سبحان اللہ. آپ ایسے بندے ہو کہ آپ کی بھی تعریف کرو تو آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے, بالکل آخری درجے پر پہنچتی ہو. تو اور بندہ خدا کے مضمون میں آپ کا بیان کر رہا ہوں سارا, اور میں وکالت اپنے مسلک کی کر رہا ہوں. جناب بندوں سے بیزار ہے, بندے کی گل نہیں کرنی, اسلام کی گل کرنی. میں کہ اسلام بندوں کے بنا کیا ہوگا؟ کوئی عبادت تو لے لو جی. نبی پاک علیہ السلام کو بھی جب دین دیا گیا, اسلام سارا دیا گیا, تو کیا حکم ہوا؟ اب بندوں سے بات کرو. کیوں کہ باہر آئے, اس میں بندے آئیں گے تو بات ہوگی نا. 40 بندے آ گئے, 40
39 आ गए, 39 जी, 39 को क्या कहते हो? 39 आ गए, 39 आ गए, पर जैसे हुजूर चाहते हैं ऐसी बाहर अभी नहीं आई। अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का आशिक हो तो गुस्सा ना करें, क्यों कि अबू बकर माल खर्च किया है, 6 बंदे और भी साथ लाए, हजरत उस्मान को भी लाए। ये बड़ा डैन है हजरत अबू बकर का जो हजरत उस्मान को लाए, हुजूर पर नहीं हम पर, तो बड़ा कीमती बंदा लाए। और अबू बकर इतना मोहतबर था कि जिसके कहने पर उस्मान जैसे भी हुजूर की खिदमत में आ गए। ये हर एक की बस की बात नहीं है, एक आदमी बड़ा भी मुखलिस हो तो दूसरा बंदा ही ना शामिल कर सके साथ। अबू बकर ऐसे नहीं थे, अबू बकर तो ऐसे थे कि हज़रत उस्मान जैसा बंदा तो कभी आ ही नहीं सकता था हुजूर के पास। और करो, ये जितना भी शिया जो कुछ शरारतें करते रहते ना, बलू भैया बड़े अच्छे, बलू भैया बड़े, ओ बलू भैया, मैं क्यों जो कुछ भी आन को यार सही, क्योंकि तेरी आज तड़ी भी सांस सुखेल गुजरने के बाद भी जो तेरा गला सूख जाता है उनका नाम लेते हुए, को गल है तो सही सी के अंदर। ये उस्मान बनु उमैया से ही थे, और बनु उमैया ने सिरा भी चूसा, छोटे जे बंदे भी नहीं सन। हज़रत उस्मान कहते हैं मेरे ननिहाल तो बनु अब्दुल मुत्तलिब है, तो फिर नानी आपकी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है, सगी नानी हज़रत उस्मान की हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हुजूर की फूफी है सगी, ये नानी है हज़रत उस्मान की। मगर नानकिया में बड़े पैरी होंगे बंदे जेड़े खानदानी हों। पुरानी तारीख उठा के देखो, आज की नहीं, आज तो कई नानकों के हैं, चंदा मामू चाचा आके कौड़ा कौड़ा। ये मौलाना बशीर साहब का जुमला है, अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब, मामू चंदा चाचा कौड़ा, नहीं समझ आई? आजकल तो ननिहाल के होते हैं, पुरानी तारीख में जो खानदानी लोग थे वो ननिहाल पर तवज्जो नहीं देते, ननिहाल पर तवज्जो देते थे। आज तो उस्मान के लिए आना मुश्किल था, क्योंकि बनु उमैया के रास्ते रास सिर्फ हेड कबीले के बड़े लोगों में से थे, जिनके घर से उस वक्त दारे में खाना जाता था। हेड कौन होते थे पुराने वक्तों में? कि दारे में मुसाफिरों के लिए जिनके घरों से रोटी पक के जाती थी वो हेड होते थे। अब आपको समझ नहीं, अब हेड वो होता है कि जो सबको खा जाए, किसी को आना भी ना दे, वो हेड है। पुराने वक्तों में काफिरों में भी हेड वो होता था कि जिसके घर से खाना पक के मुसाफिरों के लिए जाता था। दारा जिसकी सखावत से आबाद रहता था वो बंदा हेड होता था। हज़रत उस्मान के अब्बा के घर से खाना पक के जाता था बनु उमैया के दायरे में। आप फरमाते हैं मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरा यार पक्का बचपन से अबू बकर सिद्दीक था। और जब वो बैत हुए तो मुझे आके कहने लगे उस्मान मैंने तेरा कभी जिंदगी में इतने अरसे से मेरे साथ हो, मैंने तेरा बुरा चाहा? हज़रत उस्मान कहते हैं मैंने कहा अबू बकर मेरे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता कि तुम मेरा बुरा चाहोगे। इतने दोस्त हो मेरे, हर खैर भलाई के काम में जहां भी कोई नफे वाली बात होती है तुम मुझे कहते हो, वो सौदा मेरा करा देते हो जहां तुम्हें समझ आ जाए कि इसको नफा होगा। ये पूछा क्यों तुमने? फरमाया इसलिए तुझे पूछा है कि मुझे निजात का रास्ता मिल गया है, भलाई का रास्ता मिल गया है, और मैं देख रहा हूं कि जिस रास्ते पर तू जा रहा है वो जहन्नम की तरफ जाता है। फरमाने लगे नफा किसमें है? कहा नफा उस रास्ते पर होगा, अल्लाह राजी होगा जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं। फरमाया तो फिर तुमने आंखें बंद करके मेरा नाम उस बोली में क्यों नहीं दे दिया? मैंने इसलिए नहीं दिया कि वो इस तरह कबूल नहीं करते, वहां खुद जाना पड़ता। कहा कौन है? फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस्मान कहते हैं हाँ हाँ वो नेक है, वो नेक है, वो मेरे मामू है, मेरा उनसे ताल्लुक है, मगर तुम जानते हो कि वो बनु हाशिम है। फरमाया ये बात तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें ये बात छोड़नी पड़ेगी, कबीले की असमियत तुम्हें तर्क करनी पड़ेगी। फरमाया पक्का तुम्हें यकीन है? फरमाने लगे हाँ मुझे पक्का यकीन है कि निजात का रास्ता उसी के पास है, उस पर वही आ गई है, वो रसूल है। तो हज़रत उस्मान कहते हैं फिर किस बात का डर? मैं तो सब दोस्तों से ज्यादा, सब भाइयों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आप पर एतमाद करता हूं, मुझे ले चलिए उनकी बात का। हज़रत उस्मान हज़रत अबू बकर का एहसान जिक्र करते थे, फरमाया ये अबू बकर है जिसकी वजह से मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता मिला। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। हम प्यारे नबी के
دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ابو بکر و عمر کے دیوانے، عثمان و علی کے دیوانے۔ سوسائٹی جب وجود میں آتی ہے ایک تمدن بنتا ہے، ایک ایک فرد سے بن رہا ہے نا۔ ابھی آپ سمجھ تو جی اسلام ہے، کتنے ہو اسلام، امہ وہ کدھر ہے امت؟ تو خود کو الگ کر کے کہتے ہو امت کی بات ہے، او بڑی بات ہے امت کی۔ میں کہ وہ ہے کدھر؟ ملت ہے، ملت اسلامیہ، میں نے کہا وہ کدھر ہے؟ ہر آدمی کہتے ہو پوری دنیا میں ہے۔ میں کہا زمین پہ دکھاؤ ملت کدھر ہے، امت کدھر ہے؟ تو خود کو بندہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی اس کا فرد ہوں۔ کبھی نہیں کہا میں ہوں، کبھی کسی نے کہا میں ہوں۔ میں کہا امت کدھر ہے؟ او بڑی امت، سمجھ تو آسمان میں ہے، امت زمین پر ہے، آپ ہے امت، اور ہے بھی خیر امت، سب سے بہتر امت، خدا کا انتخاب امت، وہ آپ ہے۔ امت وسطا، امت عادل، امت بحیثیت اجتماعی ظالم نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے امت عادل ہے، اور حضور فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت اکٹھی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اکیلے ہو کے گمراہ ہو سکتی ہے، اکٹھی ہو جی جب بھی کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اور ایک مسئلہ آخری اس مسئلے پر سن لو کہ امت بحیثیت مجموعی معصوم ہے، معصوم، الگ الگ معصوم نہیں ہے امت، لیکن اکٹھی ہو جائے تو اس کا عصمت حاصل ہے، یہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اب نقوی صاحب بیٹھے کہتے نہیں امت بڑی ظالم ہے، یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا ظالم ہے، ظالم ہے؟ میں نے کہا امت وسطا کس کو کہا گیا؟ قرآن دیکھو نا، وہ ہر وقت امت گئی ہو، امت گئی ہو۔ میں کہا امت گئی ساری، تم کیا بلا ہو؟ تم امت سے باہر ہو، تم بھی گئے؟ کہ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ تو میں نے کہا ساری امت کو غلط کہہ کے خود کو ٹھیک کیسے کہہ رہے ہو؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں میری امت بحیثیت مجموعی کبھی ظالم نہیں ہو سکتی، امت وسط ہو۔ امت کا جو اجتماعی دماغ ہے وہ کبھی بھی ظلم کی حمایت نہیں کرتا۔ دیکھو فرعونیت سے، نمرود سے، یزیدیت سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور امت کبھی بحیثیت مجموعی فکری طور پر یزیدیت کو قبول کرتی ہے؟ بولو کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کہ عادل ہیں، اور عادل لوگ کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ ظلم کافروں کے خلاف بھی اگر ہو رہا ہو، ظلم ہو جی، کافروں کے خلاف بھی اگر ہو، ظلم ہو۔ اب اس بات کو غور کرو تو مسلمانوں کو افسوس لگتا ہے، کیوں کہ وہ ظلم برداشت نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام جب کبھی حضرت خالد بن ولید کو آپ بھیجا، فرمائے جا رہے ہو اسامہ تم جا رہے ہو، فرماتے کبھی عورتوں پر حملہ نہ کرنا، بوڑھوں کو نہ مارنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کے کبھی سوما نہ گرانا، عبادت کی جگہ نہ گرانا، ان پر نہتے لوگوں پر حملہ نہ کرنا، جو تلوار نیچے کر دے ان کو کبھی نہیں مارنا۔ کیوں فرماتے ہو حضور؟ اس لیے کہ اس عادل امت کا سردار ہے نا، کتنا عادل ہوگا خود۔ امت کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، مگر کیا کریں، امت سے لڑائی، امت غلط ہے، امت ساری غلط ہے، امت ساری ظالم ہے۔ تو بہت ظالم ہے خود۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد بنا کے لا رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بھرنا چاہتے ہیں کہ امت کے سارے فیصلے غلط ہیں، ابو بکر صدیق کے لیے فیصلہ کیا شورا نے، غلط ہے۔ کیوں؟ وہ بڑے ظالم تھے، خائن تھے، غدار تھے۔ میں نے کہا کن لوگوں کے لیے کہہ رہے ہو؟ کن کے لیے کہہ رہے ہو؟ جنہوں نے فیض حاصل کیا حضور سے، جہاد کیا حضور کی موجودگی میں، نمازیں پڑھی حضور کے پیچھے، دین سیکھا پیارے مصطفیٰ سے، جانیں دی حضور کے لیے، مال قربان کیا حضور کے کہنے پر، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر کیے، نبی کے کہنے پر گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ان کو کہہ رہے ہو گمراہ تھے، ذلیل آدمی، بتا تیرے پاؤں کے نیچے کتنی مٹی ہے، کون ہے تو، تیری حیثیت کیا ہے، کون ہے تو؟ میں مسلم ہوں۔ میں نے کہا ہوش سے بات کر، مسلم ہے، کس نے تمہیں کلمہ پڑھایا؟ تیرا ذکر ہے قرآن میں؟ تیرے باپ کا ذکر ہے، تیرے دادے کا ذکر ہے، تیرے اخلاص کی کوئی گواہی ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، ویسے ہی میں کہا پڑھے ہٹو دے،
پڑھے نکل گیا. خبردار جو تم نے بات کی تو ان کے بارے میں بات کرتا ہے جن کے اخلاص پر وہی نازل ہوتی. نہیں ان کے ڈیڈے جو ہرسی تو میں کہ تو الٹرا ساؤنڈ لائے کسی عطائی ڈاکٹر دے پترا تو الٹرا ساؤنڈ لائے جن کے اندر کا گند رب نہ پہچان سکے تو نے کیسے پہچانا؟ اللہ کو نہیں پتا لگا تجھے لگ گیا کہ ان کے پیٹ میں مرض تھا. قرآن کہتا ہے آخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبهم اما یتوب علیہم ممن حولکم من الاعراب منافقون. ان کے ارد گرد منافق بھی تھے. میں نے کہا ان کو بھی نہیں پتا تھا اور اللہ کو بھی نہیں پتا تھا تو تجھے کیسے پتا لگ گیا؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ منافق تھے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ مسلم بتانا مجھے یہ کس نے کہا ممن حولکم من الاعراب منافقون؟ یہ لفظ کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ بولو نا. قرآن کے ہے یار. سپارہ یار کیسے بالکل خاموش ہو گئے ہو؟ کس نے بتایا یہ کہ تیرے ارد گرد منافق بھی ہیں؟ یہ کہتا کون ہے؟ اللہ. اس کا مطلب اس کو پتا ہے جی اس کو پتا ہے کہ ہیں. اچھا ہے تو پھر اب وہ بتائے نا کہ ان کا کیا کرنا ہے. اس نے یہ کہا کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب. بہت ہو چکا حبیب بہت ہو چکا بہت ہو چکا. اب اس سے زیادہ مومنوں کو میں تکلیف میں مبتلا نہیں رکھوں گا. پاک الگ کر دو پلیت الگ کر دو. سعودال والوں بولو سب بولتے ہیں اس پر سبحان اللہ. پورا ناس بولتا ہے اس پر. کیا کہا حکم کہہ دیا سورہ نساء اٹھا کے دیکھو آل عمران اٹھا کے دیکھو کیا حکم ہے؟ پاک الگ کر دو پلیت الگ کر. پاک الگ کر دو پلیت حضور نے کر دی. حضور نے کر دی. اس طرح سامنے بٹھا کر اخرج یا فلان فانک منافق. او فلانے ادھر بیٹھے چل نکل مسجد. سعود آل والوں بالکل داڑیوں والے کلمے والے حضور نے نکالے مسجد سے. آپ بہت غصہ کرتے ہیں اس بات پر. یہ بڑے جھگڑالو مولوی ہیں برداشت نہیں کر سکتے کسی کو. یہ خبیث یمیز الخبیث من الطیب کی آیت آتی ہے آپ کو اس کے بعد ہمیں جھگڑالو کہتی ہو. نظریے کی بنیاد پر فیصلے کرنے پڑتے ورنہ آپ نے ملک کیوں توڑا انڈیا؟ پاکستان بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے جی اسلام کے لیے. میں نے کہا اسلام کے لیے کیوں؟ تب اسلام کے لیے بنایا تھا تو آج کوئی منافق آئے گا تو مسجدوں میں داخل کر لو گے اسے. پھر ورنہ اکھنڈ بھارت بناؤ دوبارہ. یہ غلط ہے فیصلہ تمہارا. کلمے کی بنیاد پر کیوں تم نے الگ ملک بنایا؟ نظریہ نہیں رکھنا تو پھر ملک کا کیا مطلب؟ نظریہ ہی جب ختم ہو گیا تو پھر مسلم اور کافر کے فرق کا کیا مطلب؟ عجیب بات ہے. آج کہتے ہیں جی چھوڑو جی جو بھی کوئی عقائد رکھے تو ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھ دے. میں نے کہا یہ کلمہ پڑھنے والے تھے حضور نے کہا نکلو میری مسجد. 1-2 سال کلمہ بھی نہیں پڑھا. بڑا لمبا عرصہ پڑھا حتیٰ کہ حضور نے ان کے جنازے تک پڑھا دیے. عبداللہ ابن ابی کے جنازہ پڑھا دیا حضور نے. کیوں پڑھایا؟ اس لیے نہیں کہ پتہ کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ اب تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا. یہ بات نہیں ہوتی کہ حضور کو منع نہیں تھا پڑھا دیا, منافق کا پڑھا دیا. میں کہ اس وقت تک منع ہی نہیں کیا تھا, کیونکہ حضور اپنے علم پر فیصلے نہیں کرتے, اللہ کے حکم پر فیصلے کرتے ہیں. یہ تمہیں کس نے بتایا کہ پتہ ہو تو ضرور چیر پھاڑ کر دیں گے؟ چیر پھاڑ تب کریں گے جب اجازت ہوگی. 13 سال میں پہلے کبھی نبی پاک نے جہاد کیا؟ مکہ کی زندگی میں جہاد کیا؟ اور بولو اذن للذین یقاتلون کب آئی؟ ہجرت کے بعد. تو جہاد کرنا اگر ہر وقت فرض تھا تو پہلے 13 سالوں میں کیوں نہیں کیا؟ مظلوموں کا ساتھ دینا ضروری ہے نا. پہلے حضرت بلال کو مار پڑتی رہی تب تو نہیں لڑے, اس لیے کہ حکم نہیں تھا. تم کیا سمجھے اپنے جیسے سمجھتے ہو رسول اللہ کو کہ جیسے تمہارے پاس تھوڑی سی کو بات کو چڑھ گئے سر دے, اب ان کو بھی بات ہوگی تو نہ, وہ تو جہاد بھی نہیں کریں گے جب تک اللہ نہیں کہے, وہ منافقوں کو بھی نہیں نکالیں گے جب تک رب نہیں کہے. عبداللہ ابن ابی کی جنازہ پڑھا دیں گے, پڑھا دی
پھر بعد میں اتری آیت لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. آج کے بعد کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھانی تم نے. ولا تقم علی قبرہ، اور کسی کافر کی منافق کی قبر پر بھی نہیں جانا. منافق کی قبر پر نہیں جانا. ہائے 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 ہائے، منافق کی قبر پر نہیں جانا. اس لیے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے ہیں سارے منافق. تو یہ حکم ہے قرآن کا، منافقوں کی قبر پر نہیں جانا. اس کی ضد خود ثابت ہے، منافق کی قبر پر نہیں جانا تو مومنانیہ قبرہ پہ ضرور جائے. اب آپ کو سمجھ آئے گی؟ منافق ہوتے تھے، ہوتے تھے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. تو کون سا علم بڑی کوڑی لا رہا ہے دور کی؟ منافق ہوتے تھے، ہوتے تھے، تو قرآن میں لکھا ہے. لیکن جب حکم آ گیا، آپ انہوں نے مسجد بنائی، فرمایا اس کو گرا دو، مسجد کو گراؤ. سعودال والو سنو، آپ کہتے ہیں جی کسی کو کچھ کہنا نہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یار مت فرا اٹھا کے منافقوں نے جا کے بنا لی مسجد. فرمایا یہ تو کفر کا اڈا ہے، مسجد کفر کا اڈا ہے. پہلے مسجد کا لفظ بولا اس میں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد ہے مگر تکلیف کے لیے بنائی گئی، ضرر کے لیے بنائی گئی. کچھ مسجدیں ضرر کے لیے بنتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ مسجد بنانے سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کفرم و تفریقم بین المومنین، کفر کا اڈا بنانا، اور مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں. یہ 11واں پارہ اٹھا کے دیکھو، بنا لی انہوں نے اس مقصد کے لیے بنا. ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے ان کو مورچہ چاہیے تھا، یہ مورچہ انہوں نے مسجد بنا لیا. یہ لفظ ہے قرآن کے. اب بعض لوگ کہتے ہیں بڑے سختی والی بات ہو رہی تو مسجد کیوں، تو ہم مجبور ہیں کیا کریں. پھر کہتے ہیں یہ مولوی بڑا سخت بولتا ہے، کیونکہ اس کو ترجمہ آتا ہے بیچارے کو. اب یہ ساری زندگی جس مولوی کو پتا نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے تو کیا ترجمہ کرے گا. وہ تو ٹرک کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے عقل نہیں تو موج ہی موج. پنجاب میں ٹرک چلانے نا پیچھے لکھا ہوتا عقل نہیں تو موج ہی موج. بھائی یہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کا ترجمہ نہیں آتا مولوی نے تو موج ہی موج، کیونکہ اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد ویسی بھی ہوتی ہے. مسجد ہے کفر کا اڈا، کفرم و تفریقم بین المؤمنین. یہ ترجمہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے خود دیکھ لینا، پھر نہ کہنا کہ یہ تو بڑی سخت بات ہے. مسجد کفر کا اڈا، ترجمے سے بھی آپ کو مل جائے تو بڑی بات ہے. مجھے تو زمین پر ملتی ہیں ایسی جگہ کہ شکل مسجد کی ہے کفر کا اڈا. میں دیکھتا ہوں کیوں کہ جن مسجدوں سے یہ آواز بلند ہو کہ درود نہ پڑھنا چاہیے، ہے مسجد اور درود کے خلاف بولا جائے، ہے مسجد اور بولا محبت رسول کے خلاف جائے، ہے مسجد اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بم پھوڑو اور بندے مارو، جا کے مسلمان مارو. میں ان مسجدوں کو کفر کا اڈا نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں. یہ ہے اس کا رشتہ اس مسجد سے، مسجد ضرار سے یہ رشتہ ہے ان مسجدوں کا. کہتے نہیں جی ہم تو امریکہ خلاف لڑ رہے ہیں. میں نے کہا جڑا وہ پرسوں مریڑ چوک تے رحمت اللہ مارے وہ امریکہ کا صدر سی. اخبار جو آیا تو غلام رسول مارے، غلام رسول امریکیوں کے نام ہوتی. اور بے ایمانا تیرے دماغ پر تو کوئی جن چڑھا ہوا ہے. غلام رسول مارتے ہو جی، اور عبداللہ مارتے ہو اور مارتے رحمت اللہ ہو. اور جس طرح تم مارتے ہو اس طرح تو کفر سے بھی جنگ کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور بھی تو منع فرماتے ہیں آبادیوں پر حملہ نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، بوڑھوں کو نہ مارنا، جو تلوار نیچی کرتے ہیں ان کو نہ مارنا. تم نے جو فلسفہ سیکھا یہ منافقوں کا فلسفہ ہے. ہماری باغ ڈور آج بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. ان کی اجازت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے بھی پڑھا دیا جب تک رب نے منع نہیں کیا تھا. اب منع کیا آپ نہیں پڑھاتے. لہذا کسی منافق کی آپ نہ پڑھا کرو. کیوں؟ اب منع ہو چکا ہے. آپ کا حضور نے جو پڑھ دیا تھا ابن ابی کا، میں اس کے بعد کبھی نہیں پڑھا. کیوں؟ اس وقت تک منع نہیں تھا، جب منع ہو گیا پھر نہیں. اب میرے پاس ٹائم بہت کم ہو گیا.
اب کچھ جا کے آپ بات سننے کے لائق آپ ذہن بنائیں آپ کا، لیکن میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے کیونکہ مجھے ابھی جا کے بیڈ فورڈ میں تقریر کرنی ہے، واکنگ میں بھی میں نے جانا، ٹائم یہی ہے سارا۔ آخری پیغام میں یہ دے رہا ہوں آپ کو، سن لیجیے کہ حضور نے نکال دیے منافق سب نکالے، اور بس دو ٹوک بات ہے، اس کو پلے باندھ لینا اگر دماغوں میں آ جائے تو۔ آپ بھی سن لو، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی، وہ بھی سنیں، کیونکہ وہ برابر کی حصے دار ہے ایمان میں ہمارے ساتھ۔ سنو یہ مومنوں، آج حضور نے منافق نکال دیے اس آیت کے اترنے کے بعد۔ جن کو نکال دیا ان میں مومن کوئی نہیں، یہ ہے فیصلہ کن بات۔ جن کو نکالا ان میں مومن کوئی نہیں۔ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور نے جن کو نکالا ان میں مومن کوئی نہیں، جن کو نکال دیا ان میں مومن کوئی نہیں، جن کو رکھ لیا ان میں منافق کوئی نہیں۔ اب جن کو حضور نے رکھ لیا ان کو کوئی منافق سمجھے تو وہ کافر، اور جن کو حضور نے نکال دیا ان کو کوئی مومن مانے تو وہ کافر، اور کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں۔ ایک تو یہ بات پکی ہے، اب بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہیں جی وہ عرب تھے، میں نے کہا ابو بکر بدو نہیں تھے، کہتے میں نے اہل مدینہ، میں نے کہا اہل مدینہ سے بھی ابو بکر صدیق نہیں تھے۔ یہ عبداللہ ابن ابی کی بات ہو رہی ہے، تیرا دماغ چلا ہوا ہے، ایرانی پیٹرول چڑھ گیا تیرے دماغ کو۔ ابو بکر صدیق اہل مدینہ سے نہیں ہیں، وہ مہاجر ہیں اور بدو بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ کسی ڈیرے پر پیدا نہیں ہوئے، تو پڑھے لکھے لوگوں میں تھے، لکھنے والے لوگوں میں تھا، وہ بچپن میں پڑھا ہوا بندہ تھا، عثمان غنی بھی ابو بکر صدیق بھی، بدو نہیں تھا۔ یہ تو بدو ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، یا اہل مدینہ میں سے ہیں، اہل مکہ میں کھلے کافر تھے لیکن مکیوں میں منافق کوئی نہیں تھا۔ اہل مکہ میں ایک بات سیدھی سیدھی ہے، یا مومن یا کافر۔ اہل مدینہ کے اندر آ کے نفاق کا مرض تھا، اہل مکہ کو آپ دو ہی طبقوں میں پائیں گے، یا مومن یا کافر، درمیانہ کوئی نہیں تھا۔ کیوں کہ یہ قریش کی عادت نہیں ہے، وہ یا ادھر یا ادھر۔ نسلی لوگوں میں یہ بات تو ہوتی ہے نا، درمیانہ مزدوری نہ ہونا، اسے مزدوری نہ ہونا، یہ تو چھوٹی کمیونٹی ویسے بھی سمجھی جاتی ہے۔ اہل مکہ اس طرح کے نہیں تھے۔ کیوں؟ کبھی جب اسلام نہیں لائے تھے تب بھی ان کی تعریف کرتے رب لإلاف قریش إیلاف رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ بیماری اہل مکہ میں نہیں تھی، کافر ہوں تب بھی کھلے کھلے ڈٹ کر کے، مومن ہوں گے تب بھی ٹک کر کے۔ یہ درمیانہ میں رہا کہ یہ مدینہ میں شروع ہوا، مکہ میں تھا ہی نہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک وصف ہے، کافر ہونا بری بات ضرور ہے مگر منافق ہونا بہت بری بات ہے۔ کیوں؟ کافر ہو کھڑے کھڑے ہونا، پتہ تو لگے دشمن ہے انہوں مارے گا ٹکر آگے رکھ کے، یہ پتہ ہوگا ہاں سجن ڈے ہے تو کچھ نہ مارے ٹھڈے بچا، برائی اس کی زیادہ ہے۔ غور کرو نا، میں اہل مکہ کو کافر بھی ہوں تو اس بات کا ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ ان میں منافق کوئی نہیں تھا، کافر تھے، اور کافر کا کافر ہے ایسے ڈاؤن ٹکر تھے، بندے دوروں پتہ وہ آ رہے ہیں کچھ کرے گا میرے نام ضرور۔ اب سجن بن کے آئے اور مار جائے چھری آ کے، یہ بری بات ہے زیادہ، وہ بری ہے لیکن اس کے خطرے سے بندہ آگاہ ہو سکتا ہے کیونکہ دشمن ہے، سیدھا سیدھا دشمن جی، اسی لیے اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی نچلے درجے میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی برائی زیادہ ہے۔ اب یہ اس موضوع کسی کو بھی چھیڑنے کا میرے پاس ٹائم نہیں۔ آخری جملہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث پاک سے، اور آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ جب غار میں تھے نا، غار میں آپ تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کو خیال آتا تھا کہ دشمن بالکل غار کے سامنے آگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بندے اپنے پیروں کو بھی دیکھیں نا، اپنے پیروں کی طرف ایسے دیکھیں، یعنی صرف اپنے پیروں کو دیکھیں، ہمیں نہ دیکھنا چاہیں، تب بھی یہ نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ غار ثور اب جتنی بڑی ہے اتنی بڑی نہیں تھی اس وقت۔ نوٹ کرو، جیسا راستہ اب ہے ایسا اس وقت تھا بھی نہیں، اور جس طرح لے گئے وہ پورا منظر آپ کو کوئی بھی واعظ ہمارا سنا دے گا، میں منظر سنانے نہیں، میں اس کا کلیجہ نکال کے دوں گا آپ کو۔ وہ واقعات میں اپنے واعظین کے لیے رکھتا ہوں، ان کا حق بنتا ہے وہ بیان کریں پورے ایک رچاؤ کے ساتھ اس کو۔
میں صرف اس کا ایک جو اصل کلیجے کی بات ہے وہ سناتا ہوں، اور وہ حدیث سے تعلق رکھتی ہے، حدیث بھی بخاری کی، اور بخاری کی بھی میری حدیث نہیں، ترجمہ الباب، یعنی امام بخاری نے عنوان باندھا ہے اس ترجمے کا، یہ ایک خاص بات ہوتی ہے، یعنی بورڈ لگا دینا اوپر، حدیث کے اوپر بورڈ لگانا کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ کیا بورڈ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر یہ اپنے پاؤں دیکھیں نا تب بھی ہمیں دیکھ لیں گے، کیوں اتنا بھی نیچے دیکھیں تو ہمارے کوئی نہ کوئی عضو یا کپڑا کوئی نہ کوئی ضرور دیکھ لیں گے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا سر انور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں، اور حضور بڑے قریب سے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں، اور فرماتے ابوبکر ما ظنک یا ابا بکر، اے ابوبکر۔ اب میں وہ جو ویساختی ہمارے استاد جس طرح اس کا ترجمہ کرتے تھے، ابھی میری صحت اجازت نہیں دے رہی، آج 12.4 میرا 12.4 پر میری شوگر ہے، میں اس میں جا نہیں سکتا۔ میں ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے؟ اتنا بھی ڈر ہے، میری جان کے لیے تو فکر کرتا ہے نا۔ ما ظنک یا ابا بکر، یہ سنائی نہیں، ہم دو ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم دو ہیں باہر میں؟ یا رسول اللہ سمجھتا نہیں، میں دیکھتا ہوں ہم دو ہیں۔ فرمایا اللہ ثالثہما، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا یہ خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ محمد صدیق، اللہ محمد صدیق، اللہ محمد صدیق، حق صدیق یا صدیق، اللہ محمد صدیق، حق صدیق یا صدیق۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بنوٹی بات نہیں ہے، بخاری شریف کے اندر یہ لفظ موجود ہے، قرآن میں ثانی اثنین ہما فی الغار ہے، لیکن اللہ و ثالثہما کے لفظ ہیں حضور کے، فرماتے ہیں ابو بکر ہم دو نہیں ہیں، تین ہیں، غار میں ہم دو نہیں ہیں، تین ہیں۔ اور لطف کی جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ ثالثہما، ان دو کے ساتھ تیسرا الہ ہے۔ سعود حال والو نوٹ کرو، اللہ ثالثہما، تیسرا اللہ ہے ان دو کے ساتھ۔ دوسرا کون ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، جس نے کہا اپنے صاحب سے، وہ دوسرا ہے۔ پھر پہلا کون ہے؟ دوسرا تو صاحب سے کہہ رہا ہے لا تحزن، ثانی اثنین، دو میں دوسرا، جبکہ کہا اس نے اپنے صاحب سے، جس نے کہا نا تو پریشان نہ ہو، وہ ہے دوسرا۔ ثانی اثنین ترجمہ دیکھو، دو میں دوسرا، جبکہ کہا اس نے اپنے ساتھ والے سے کہ لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے پہلے سے پریشان نہ ہو، تو تیسرا اللہ ہے، پہلا کون ہے؟ بس ہم نقوی صاحب ہم کیا کریں؟ ہائے 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 ہائے، نقوی کہلانے سے نک نہیں آ جاتا، ہائے ہائے، بات سمجھ نہیں آئی، صرف نقوی نام رکھنے سے ناک نہیں آ جاتا، تیرا پھر ناک بڑی آ گیا۔ بس ظالمہ، اللہ ثالث ہے، ثانی مصطفیٰ ہے، پہلا ابو بکر ہے، تو اس کو قرآن پہلا کہے، اس کے پہلے ہونے کا کون انکار ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔